حدیث نمبر 11، یہ صحیح بخاری میں 7100، اس کا نمبر ہے 7100۔ ابو مریم اسدی بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ جمل کا مسئلہ بنا تو ام عائشہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اپنا لشکر لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے بھائیو دیکھو نا کہ اگر قصاص عثمان کا مسئلہ تھا تو ام عائشہ، طلحہ، زبیر لشکر لے کر مدینہ شریف آتے، امیر المومنین سے آگے مسئلہ ڈسکس کرتے، سیدنا حضور مولا السلام، کیونکہ وہ مدینہ میں تھے، امیر المومنین مدینہ شریف میں آتے، کوفہ آ کے ادھر ڈسکس کرتے۔ آپ بصرہ جا رہے ہیں ڈائریکٹ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی یعنی کہ بصرہ کیوں جا رہے تھے؟ کیونکہ وہ اندر بیچ میں کچھ بنو امیہ نے کوئی ایسے یعنی کہ معاملات رکھے تھے اپنی خواہشات کی ان کی، اور ام عائشہ، طلحہ، زبیر کو مس یوز کیا انہوں نے۔ بعد میں ام عائشہ کو جب پتہ چلا تو وہ ام عائشہ شرمندہ بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی، بلکہ پھر وہ ساری زندگی ام عائشہ جو ہے وہ شرمندہ رہی ہیں کہ میں نے حضرت علی کے خلاف جنگ جمل کی، ٹھیک ہے نا۔ تو بس وہ یعنی کہ چند جو بنو امیہ کے معاملات تھے اس طرح وہ ان کی چال بازیوں میں آ گئی، طلحہ، زبیر اور ام عائشہ، اور حضرت علی سے وہ جنگ جمل کرنے کے لیے چل پڑے۔ تو جب وہ یعنی کہ ام عائشہ، طلحہ، زبیر وہ جنگ جمل کے لیے بصرہ کے لیے تشریف لے گئے تو سیدنا حضور مولا السلام نے بھی عمار بن یاسر اور امام حسن کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ جاؤ، ادھر جا کر یعنی کہ جنگ کے لیے کوئی فوجیوں کی مدد وغیرہ لے کر آؤ، ان سے کہو کہ ہماری ہیلپ کرو، کیونکہ ام عائشہ جو نا وہ لشکر لے کر روانہ ہو گیا بصرہ کی طرف، ہماری مدد کرو، ٹھیک ہے نا، فوجیوں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ۔ تو جب گئے تو امام حسن عمار بن یاسر نے کوفیوں کو اکٹھا کیا، ممبر لگایا اور امام حسن کو اوپر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے۔ اب دیکھیں کہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں عمار بن یاسر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنا کہا کہ یہ شیطان کی پناہ سے محفوظ ہے عمار بن یاسر، اتنی فضیلت ہے۔ تو وہ انہوں نے اہل بیت کو اوپر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے، کیونکہ عمار بن یاسر جانتے تھے کہ ہم ہیں اصحاب، ابوبکر، عمر، عثمان، عمار بن یاسر، یہ جتنے بھی اصحابی ہیں نا، یہ اصحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بنتے ہیں، ایمان قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اس سے بنتے ہیں صحابی۔ لیکن جو اہل بیت ہے نا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن و حسین علیہ السلام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے صحبت کبھی بھی بھائی برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابی کوئی بھی ہے اس دنیا میں، جتنا مرضی اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام کی خاطر مال جان سب کچھ لٹا دیا، اسلام کو ترقی دی، اللہ اس کے رسول نے اس کا مرتبہ اسلام میں بلند رکھا، اس کو طرح طرح کے القابات ملے، لیکن اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اوپر تو بہت بڑی بات ہے نا، تو جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو امام یزید اور امام حسین دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو شرم کرنی چاہیے ان کو۔ یزید کا کیا مقابلہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ؟ ادھر میرے بھائیو عمار بن یاسر جو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ امام حسن کے برابر میں نہیں بیٹھے، اوپر امام حسن کو بٹھایا، نیچے خود بیٹھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اہل بیت کا ادب و احترام کہ ان کے برابر بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اس دنیا میں سب سے افضل جو شخص ہے وہ ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اجمعین، حضرت علی کی حدیث کے تحت انہوں نے بھی بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کے اہل بیت میں تلاش کرو، یعنی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہو، آپ کے اہل بیت کو خوش رکھو، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق تو کوئی پتا تھا کہ ہم اصحاب ہیں، اہل بیت جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، امام حسن و حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور ان کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اصحاب بنتا ہے، ایمان قبول کیا، صحبت کی، اسلام کی ترقی میں کام کیا، مدد کی، اصحاب بن گیا، ان کا مقام مرتبہ فضائل اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو بتا دیے۔ لیکن کوئی بھی صحاب جتنا مرضی بلند ہو، وہ اہل بیت کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ امام حسن و حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضور مولا علیہ السلام علیہ، ٹھیک ہے۔ تو امام یعنی کہ سیدنا عمار بن یاسر جو تھے نا، انہوں نے اہل بیت کا پورا یعنی کہ اپنا ادب و احترام کیا، کیونکہ وہ ادب و احترام کرنا جانتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ لوگوں نے نہیں بھی کیا۔ تو بہرحال عمار بن یاسر نے خود امام حسن کو اوپر بٹھایا ممبر کے، خود نیچے بیٹھ گئے اور خطبہ دیا کہ دیکھو ام عائشہ جو ہے نا، وہ ام عائشہ، طلحہ، زبیر وہ اپنا لشکر لے کر جنگ کے لیے بصرہ روانہ ہو گئی ہیں، امیر المومنین سیدنا حضور مولا علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ تو ایک بات یاد رکھو، عمار بن یاسر نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو کہ اما عائشہ دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، یعنی کہ اگرچہ وہ جنگ کر رہی ہیں لیکن اس سے ان کے مقام و مرتبہ میں کوئی کمی پیشی نہیں ہونے والی، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، جنتی عورت ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہارا امتحان لیا ہے کہ تم اللہ کی پیروی کرتے ہو یا اما عائشہ کی پیروی کرتے ہو، یعنی کہ حضرت علی کی پیروی کرنے کو
عمار بن یاسر نے کہا کہ یہ اللہ کی پیروی ہے، کیونکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں آنا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکمران ہیں، تو حکمران تھے حضرت علی، خلیفہ راشد تھے. تو عمار بن یاسر نے کہا کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم حضرت علی کی پیروی کرتے ہو، یعنی کہ اللہ کی تعالیٰ کی پیروی کرتے ہو، یا عماشہ کی پیروی کرتے ہو. اب اس حدیث میں 2 پوائنٹ بھی ہیں. پوائنٹ نمبر 1 یہ صحیح بخاری میں ہے 4425، اس کا نمبر ہے 4425. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا کہ حضرت علی جو ہے وہ خلیفہ راشد ہیں، دماد رسول ہیں، اور دوسری طرف اما عائشہ ہیں، طلحہ زبیر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ترین بیوی ہے، طلحہ زبیر جنتی صحابی ہیں، تو میں اما عائشہ کا ساتھ دوں، اپنی ماں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا، یا حضرت علی کا ساتھ دوں؟ کس کا ساتھ دوں؟ کہ میں الجھن میں یعنی کہ پریشان ہو گیا. تو پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم کسی عورت کو اپنا سربراہ بنا لے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو میں نے دیکھا کہ اما عائشہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، دنیا و آخرت میں جنتی عورت ہے، لیکن وہ ایک جنتی عورت ہے، جنتی بیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ ایک عورت ہے. اور حضرت علی دماد رسول ہیں، خلیفۃ الراشد ہیں، تو وہ ایک مرد ہیں، تو لہٰذا انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا اس حدیث کے تحت، ٹھیک ہے. تو پوائنٹ نمبر 2 یہ المستدرک الحاکم میں ہے، 4628 کا نمبر ہے 4628. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو ثابت بیان کرتے ہیں کہ جنگ جبل میں حضرت علی کا سپاہی تھا، حضرت علی کی طرف سے میں لڑا تھا، اور لڑتے لڑتے میں نے جب اما عائشہ کو دیکھا نا تو میری نظر جب اما عائشہ پر پڑی کہ یہ تو اما عائشہ سے ہم لڑ رہے ہیں جنگ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ہماری ماں ہے، اور ہم اپنی ماں کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے نا وہ تھوڑا سا نا وسوسے میں آ گیا کہ میں کس کا ساتھ دوں، حضرت علی کا ساتھ دوں یا اما عائشہ کا ساتھ دوں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نا تھوڑا کہ وسوسے میں آ گیا. تو پھر بہرحال ظہر کے وقت میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں حضرت علی کے ساتھ دوں گا. تو جب میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں حضرت علی کے ساتھ دوں گا، میں نے حضرت علی کا ساتھ دیا، جنگ جمل ختم ہوگی. تو پھر وہ آئے اپنا مدینہ شریف ام سلمہ کے پاس. ام سلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مبارک ہے، ٹھیک ہے، ام سلمہ کے پاس آئے، یہ سارا قصہ سنایا کہ میں نے یعنی کہ یوں میں اپنا جنگ کر رہا تھا، تو میں نے عائشہ کو دیکھا تو میرے دل میں وسوسہ آ گیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں یا حضرت علی کا. تو پھر میں نے پکا ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کا ساتھ دیتا ہوں. ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا تم نے اچھا کام کیا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود سنا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھے میرے حوض کوثر پر آ کے ملیں گے. تو الحمدللہ یہ بھی حضور مولا علیہ السلام کی حقانیت کی دلائل ہیں. حدیث نمبر 12 یہ مسند امام احمد میں ہے، 24299، اس کا نمبر ہے 24299. سیدنا کہتابی کہتے ہیں کہ جب ہم سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جنگ جمل کی طرف جا رہے تھے نا، جنگ جمل کے لیے، تو بصرہ کی طرف، تو راستے میں ہم نا بنو عامر کے گاڑ کے اوپر پہنچے، تو وہاں نا کچھ کتے بھونکے، کافی زیادہ کتے بھونکے. جب کتے بھونکے نا تو اما عائشہ نے کہا یہ کون سا چشمہ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اما جان یہ حوض کا چشمہ ہے. جب اما عائشہ نے یہ سنا نا کہ یہ حوض کا چشمہ ہے، اما عائشہ نے کہا کہ میں نے فوراً واپس جانا ہے، میں نے جنگ کے لیے نہیں جانا، میں نے فوراً واپس جانا ہے. تو بہرحال سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں اما جان اب ہم آگے چلتے ہیں، آپ کا جانا ضروری اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو دیکھ کر کوئی صلح کی گنجائش نکلے مسلمانوں کے درمیان کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ہماری اما جانا، لہٰذا لڑتے نہیں، صلح کر لیتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو آگے جانا چاہیے تھا، آگے چلیں. تو پھر بہرحال اما عائشہ طلحہ زبیر کے ساتھ اپنا جنگ جمل کی طرف گئے، ٹھیک ہے نا. اس نیت سے طلحہ کی بھی، طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ کی بھی نیت نیک تھی کہ اما عائشہ جو نا وہ ان کو دیکھ کر صلح کی گنجائش نکلے. اما عائشہ بھی اس لیے گئی کہ مجھے دیکھ کر صلح کی گنجائش نکل آئے گی. پھر اما عائشہ نے بتایا کہ دیکھو میں نے جو یہ کہا نا کہ میں اپنے واپس جانا ہے، یہ کس وجہ سے تھا کہ ایک دن ہم بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میری اس بیوی کی اس وقت کیا حالت ہوگی جب اس پر حوض کے کتے بھونکیں گے، یعنی کہ مقام حوض پر اس کے اوپر کتے بھونکیں گے. تو یہ حدیث تو یعنی کہ میرے اوپر فٹ ہوگی. اما عائشہ نے کہا، تو اما عائشہ نے اسی وقت واپس جانے کا ارادہ کر لیا، یعنی کہ اما عائشہ کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے نا نہیں کرنی، حضرت علی حق پر ہی ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک حدیث ہے، دلیل ہے حضرت علی کی کہانیت کے اوپر. اما عائشہ تو واپس جانا چاہتی تھی، اما عائشہ تو پتہ چل چکا تھا کہ حقانیت حق علی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کی حدیثوں کو میرے اوپر فٹ ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہمیں یعنی کہ وہ سمجھانا یہی چاہ رہے تھے کہ اس میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس کے اوپر حوض کے کتے بھونکیں گے.
تو یہ حضرت علی حق پر ہے، ان کی حقانیت کی یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نیک نیتی کے ساتھ گئے، طلحہ زبیر بھی نیک نیتی کے ساتھ تھے، لیکن بنو امیہ کے کچھ چال باز تھے جنہوں نے چال کھیلی تھی ساری، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کا آگے یعنی کہ 4 پوائنٹ ہے نیچے، اور پوائنٹ نمبر 1، یہ مسند امام احمد میں 27242 کا نمبر ہے 27242۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، ان قریب تیرے اور عائشہ کے درمیان ایک معاملہ ہوگا، یعنی کہ رنجش والا معاملہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبی خبر دی نا یہ جنگ جمل کے متعلق کہ اے علی، ان قریب تیرے اور عائشہ کے درمیان ایک معاملہ ہوگا، یعنی کہ رنجش والا جنگ۔ تو حضرت نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اور اب عائشہ کے خلاف درمیان جنگ ہوگی؟ تو حضرت نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر میں تو بڑا بدبخت ہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں علی، جب ایسا ہو تو اپنی ماں اما عائشہ کو اس کی پناہ گاہ تک پہنچا دینا، یعنی کہ حضرت نے کہا کہ نہیں علی، تو بدبخت نہیں ہوگا، یعنی کہ حضرت علی حق پر ہی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تیری اور اما عائشہ کے درمیان لڑائی ہو علی، تو حق پر ہی ہوگا، لیکن اما عائشہ کو بھی یہ تیری ماں ہے، اس کو پناہ گاہ تک پہنچا دینا۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ مجموع الزوائد میں ہے، 12226 کا نمبر ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کاش مجھے اس اپنی بیوی کا نام معلوم ہو جائے کہ جو اس اونٹ کے اوپر سوار ہو کر جائے گی جس کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ بال ہوں گے، اور خوف کے کتے اس کے اوپر بھونکیں گے، اور اس کے ارد گرد دائیں بائیں قتل و غارت عام ہوگی، قتل و غارت ہو رہی ہوگی، اور وہ بال بال بچ جائے گی۔ تو یہ غیبی خبر بھی ام عائشہ کے متعلق تھی۔ ام عائشہ جب مقام حوف پر پہنچی تو کتے بھونکے، جس اونٹ پر تھی اس کے چہرے پر بہت زیادہ بال تھے، ارد گرد قتل و غارت ہو رہی تھی جنگ جمل میں، تو حضرت علی نے بھی ام عائشہ کو بچا کر پناہ گاہ تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میرے بھائیو، جب ام عائشہ نے یہ جنگ جمل کی، تو جنگ جمل کے بعد تو پھر ام عائشہ جو نا وہ ان کو ام عائشہ کو سمجھ آ گئی۔ ام عائشہ نے پھر کبھی بھی قصاص عثمان کا مطالبہ نہیں کیا حضرت علی سے، کیونکہ ام عائشہ کو پتہ چل گیا تھا یہ قصاص عثمان صرف ایک بہانہ ہے، اصل میں چکر کچھ ہو رہا ہے بنو امیہ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ شرمندہ بھی ہوئی اپنی اس یعنی کہ جنگ کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی کی، بلکہ پھر وہ وفات تک شرمندہ نہیں ہیں اپنی یعنی کہ اس جنگ جمل والی جو انہوں نے معاملہ کیا تھا حضرت کے خلاف، جنگ کا ارادہ کیا، جنگ کرنے کے لیے گئی۔ بہرحال جنگ کا ارادہ تو انہوں نے پہلے ہی کر دیا تھا، وہ ادھر بہاؤ کے اوپر کتے بھونکے۔ بہرحال سیدنا طلحہ زبیر نے نیک نیتی کے ساتھ لے کر گئے کہ جا کر آپ جب درمیان ہوں گی مسلمانوں کے تو مسلمان اصلاح کر لیں گے، صلح کر لیں گے۔ ام عائشہ بھی اسی بنیاد کے اوپر چلی گئیں کہ ٹھیک ہے مجھے دیکھا صلح آ جائے گی، لیکن صلح نہیں ہوئی، وہ قتل و غارت ہوگی۔ تو پھر ام عائشہ نے وہ شرمندہ بھی ہوئی اپنی اس یعنی کہ جنگ کے اوپر، اور توبہ بھی کی، اور پھر بعد میں ساری زندگی ام عائشہ نے کبھی بھی عثمان کے ساتھ عثمان کا نام نہیں لیا کہ ہم نے حضرت کے ساتھ سے عثمان لینا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا سارا معاملہ کہ یہ جو نا وہ ایک سمجھ لو کہ بنو امیہ کی چال تھی ساری کی ساری، انہوں نے ڈونگر چایا تھا یہ، اور ام عائشہ طلحہ زبیر کو مس یوز کیا، اور بلکہ وہ ام عائشہ تو اپنی وفات کے وقت بھی یعنی کہ انہوں نے اس سے جو نا وہ اب جنگ جمل والے معاملے کا اظہار کیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ